اب جو 8 آیات ہیں، 3 میں اب 5 میں اب ثمرات ایمانی. پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کی اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو. یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر. یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم. علامہ اقبال نے بہت پرشکو انداز میں کہا ہے کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا. آدمی میں تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا. لگے رہو اسی پیچ و تاب میں. بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا. کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس سے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں. برو کشید نہ پیچا کہ ہست و بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتا رہا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں. یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا. باہر نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا. لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا بیع کو، حرام کیا ربا کو. Who are you؟ یہ who are you سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الہٰبادی نے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، you want to teach him؟ آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا. تو وہی who are you؟ اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 1. رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 2. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ نمبر 3. پھر کوئی دلیل نہیں. نو آرگیومنٹس. either obey or go away. تیسرا راستہ کوئی نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے
دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا توکل۔ اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی۔ تمہارے کیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر۔ سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ گاڑی ہے، آج ہی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کے ٹینک بھی فل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں صبح ضرور جاؤں گا، نہیں جا سکتے۔ جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ، اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں۔ اور سارے تمہارے پاس وسائل ہیں، تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ حنین میں ہوا تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، 12,000 کی تعداد، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ چند 100 آدمی رہ گئے۔ یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان ندوی صاحب نے کھود کریٹ کے نکالے ہیں کہ 300-400 آدمی تھے۔ استاد نے جو لکھا ہے شبلی نے وہ تو یہ ہے کہ 30-40 مسلمان رہ گئے تھے صرف 12,000 میں سے۔